مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار کرنا مستحب ہے، جیسے انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، اے اللہ میں کمزور ہو گیا، مجھے سب سے زیادہ فکر میرے مشن کے چلانے کی ہے، دعوت کون دے گا، اولاد ہی نہیں ہے میرے پاس، تو دعوت کون دے گا؟ اس لیے کوئی کام اٹھانے والا، کیا کہا؟ دیکھو ہاں، کوئی چیز بے معنی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک من لدن کا ولیہ، مجھے بخش دے اپنے پاس سے کام اٹھانے والا۔ آج کل کے زمانے میں اولاد اس لیے نافرمان پیدا ہو رہی ہے کہ فرط محبت میں اور اولاد کی محبت میں ہم اولاد تو مانگتے ہیں، کوالٹی والی اولاد نہیں مانگتے۔ بات سمجھے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اولاد دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، خوبصورت دے دے، ایسا دے دے، ویسا دے دے، تو اللہ اولاد تو دے دیتا ہے، وہ اولاد رہے گی کوئی ضروری نہیں۔ اکثر اولاد باپ بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی، درد سر بن جاتی، کام نہیں آتی، منشے پر نہیں چلتی، ایسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قصور ہماری دعاؤں کا بھی ہے۔ اور یہ مانگ رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کام اٹھانے والی اولاد دے دے۔ کون سی اولاد؟ ہاں، ہمارے یہاں کام چور اولاد پیدا ہو رہی ہے، چونکہ اولاد مانگا تو دے دیا اللہ نے۔ اس لیے مانگے تو نبیوں کی طرح دعائیں مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ویسا سکون عطا فرمائیں گے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، مریم علیہ السلام کو دیکھا زکریا علیہ السلام نے کہ بے موسم کا پھل کھا رہی تھی، تو دیکھا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ سبق خود کا پڑھایا ہوا تھا، لیکن بعض مرتبہ اپنے ماتحتوں سے بھی ہم کو سبق ملتا ہے اور اچانک ٹیوب لائٹ سلک جاتی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہاں مانگی ہے دعا حضرت زکریا نے اپنے رب سے۔ کیا مانگا؟ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب بخش دے مجھے اپنے پاس سے، کیا بخش دے؟ ذریۃ، اولاد، خالی اولاد، طیبہ، کون سی اولاد؟ اچھی اولاد۔ ہم اولاد تو مانگتے ہیں لیکن اچھی نہیں مانگتے، ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہم کماؤ پوت مانگتے ہیں اور کمائی باپ بنا دیتی ہے۔ تو ابا تم کو نہیں سمجھتا، تم چپ بیٹھو، رعایت کرنا پڑتا، سمجھے کہ نہیں؟ بیٹیاں بن گئی ہیں مائیں اور مائیں بن گئی بیٹیاں، باپ بن گئے بیٹے اور بیٹے بن گئے باپ۔ کیوں؟ نہ بیوی ہے نہ بچہ، نہ باپ بڑا نہ میاں۔ دا ہول تھنگ از دیٹ کہ بھیا سب سے بڑا رویہ، جب تک ہم کماتے تھے تو ہم باپ، اب بیٹا کمانے لگ گیا تو بیٹا باپ، رعایت کرنی پڑے گی۔ اس لیے کیا شرط ہے؟ اے اللہ کون سی اولاد دے؟ ہاں، تمہاری شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو ابھی سے پریکٹس کرو اس کی، عین ٹائم پہ یاد نہیں آتا، شیطان بسم اللہ بھی بھلا دیتا ہے، پھر بولتے بغیر بسم اللہ کے پیدا ہوئے۔ اس لیے پریکٹس بچپن سے ہونی چاہیے۔ اے اللہ اچھی اولاد دے۔ یہ کون سی اولاد بول رہے؟ کام اٹھانے والے۔ یہ تو آپ کا جنازہ اٹھانے کے چکر میں، وہ ابا کب مرے گی، وہ بلڈنگ ہمارے نام پہ کب کریں گے، لاؤ نا، بیچو نا، ہم کو دو نا، ہمارا حق دو نا۔ ایسی اولاد پیدا ہو رہی، بے شرم، بے غیرت، بے حیا۔ ارے تیرا ہے کا، تیرا باپ ہے نا، جب تک وہ زندہ ہے تب تک شریعت بھی بیچ میں نہیں آتی، جب مر جائے گا تو میراث کے قانون سے تجھے ملے گا، وہ چاہے تو پورا خرچ کر دے گے۔ کام اٹھانے والا، کیا مانگا ہے؟ اللہ کرے کہ وہ بزرگوں کی کچھ صفات ہمارے اندر آ جائے۔ تو یہاں پر کیا کیا؟ ضعف اور کمزوری کا ذکر بھی کیا، میں ایسا ہو گیا اللہ، میرا مشن چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور ساتھ میں مانگ بھی لیا کہ کام اٹھانے والا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر بھی کریں۔ سمجھ میں آیا؟ مولا کی جمع موالی ہے، جس کا مطلب بھائی بند لوگ ہیں۔ انبیاء کے مال میں وراثت نہیں چلتی، یہ بات طے ہے، انبیاء کے مال میں
وراثت نہیں چلتی. یرثنی و یرث من آل یعقوب, ایسا کام اٹھانے والا دے جو آل یعقوب اور میرا وارث بن جاوے. بھائی اتفاق جمہور علماء اس جگہ وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں ہے, کیونکہ حضرت زکریا کے پاس کوئی بڑی دولت ہونا ثابت نہیں ہے جس کی فکر ہو. ہاں, اور امام صاحب تھے, متولی تھے, وہ بیت المقدس مسجد کے. عمران بھی امام صاحب متولی صاحب تھے, اور یہ ان کے ساڑو تھے. یہ اس قالت امرأۃ عمران ہے نا, مریم کے ابا, مریم کے علیہ السلام کے ابا امام صاحب تھے. انہوں نے منت مانی کہ میں جو بھی اولاد ہوگی اب اس حمل سے اس کو میں وقف کر دوں گا دین کے لیے. اب وہ مر گئے تو بیوی لے کے آئی کہ دیکھو بیٹی پیدا ہوئی, اسے قبول کر لو. تو متولی اور امام جو تھے اس مسجد کے, اس میں زکریا علیہ السلام خالو تھے. کس کے؟ مریم علیہ السلام. تو اور امام صاحب ایسے ہی بھکڑ رہے تھے بیچارے, ہے نا. ایسا ہی کہاں سے مال ہوگا؟ تو مال کا وارث نہیں مانگا, بلکہ ایک پیغمبر کی شان سے بھی ایسی فکر کرنا بعید ہے. اس کے علاوہ صحیح حدیث جس پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہے اس میں ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء, بے شک علماء وارث ہیں انبیاء کے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے, روپیہ مال نہیں چھوڑتے. سمجھ میں آیا؟ ہاں, بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے. انبیاء کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں. اور ان کے وارث کون؟ اولاد نہیں, جو علماء آئیں گے وہ. ہاں, جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی. مال دولت نہیں ہے, اصل دولت کیا ہے؟ علم ہے. ہاں, تو انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کائے میں وارث ہے؟ علم میں. پھر علم پھیلانے اور علم پر عمل کرنے میں تکلیف, مصیبت, مخالفتیں, دشمنیاں, آزمائشیں, یہ سب میراث میں ملتی ہے علماء کو. تقسیم کی ہر چیز کو قسام ازل نے, جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا, بلبل کو دیا نالا, رونا, بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا, غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا. سمجھے؟ تو یہ انبیاء کی میراث ہے. عزتیں بھی ویسی دیتا ہے, جنت بھی ویسی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو انبیاء جو ہے وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے. تو وارث کون سا مانگا؟ علم و دعوت کا وارث مانگا. کائے کا مانگا؟ یحییٰ دے دے, علم و دعوت کا وارث. یہ حدیث کتب شیعہ کافی کلینی وغیرہ میں بھی موجود ہے. اسی طرح ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث وما ترکنا صدقۃ, ہم انبیاء کی مالی وراثت کسی کو نہیں ملتی, ہم جو مال چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے. کیا ہے جیسن پور؟ ہم جو مال چھوڑیں وہ سب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صدقہ ہے. یرثنی کے بعد وہ یرث من آل یعقوب بھی بتلا رہا ہے. یہاں مالی وارث نہیں مانگ رہے ہیں, بلکہ یہاں دعوتی اور دینی وارث مانگ رہے ہیں.